ولادت کی راتیں قریب آئیں تو ماہ ربیع الاول کی پہلی رات کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک خاص قسم کی خوشبو اور مسرت معلوم ہوئی. اب آمد قریب ہے نا جی، کملی والے کی آمد قریب ہے. تو اماں جان فرماتی ایسی خوشبو میں نے سونگی کہ کائنات میں نے کبھی ایسی خوشبو سونگی ہی نہیں. پھر فرماتی ہیں دوسری رات آرزو اور تمنا پوری ہونے کی بشارت دی گئی. آمنہ مبارک ہو، جو تمنا کرے گی اللہ تیری تمنا کو پورا کرے گا، جو آرزو کرے گی اللہ تیری آرزوؤں کو پورا کرے گا. پھر فرماتی ہیں تیسری رات میں صاف اوپر فرشتوں کی تسبیحوں کی آواز کو سنا. فرماتی جو اللہ کے عرش کے فرشتوں کی تسبیح ہے نا جی، وہ جو تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، ہے نی، آپ فرماتی ہیں میں ان تسبیحوں کی آواز سن رہی تھی. اماں جی سبحان اللہ کہ میرے کملی والے کی آمد قریب ہے. اور اماں جی آسمان کے فرشتوں کی تسبیح کو سن رہی ہیں. فرماتی ہیں چوتھی رات میں انہیں اپنی سعادت اور خوشبختی ظاہر ہوئی. مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، میرا بچہ کوئی عام نہیں ہے، کائنات میں اس سے خوشبخت بچہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اماں جی فرماتی ہیں مجھے خوشبختی کا پتہ چلا. پانچویں رات دائمی خوشی اور مسرت محسوس ہوئی. دیکھو جی، اور فرماتی ہے اس وقت نہ کوئی کمزوری رہی نہ سستی. او بابا کیوں نہ یہ دائمی خوشی اور مسرت ہو. کائنات میں جتنے بھی آئیں گے عظمت و شان والے، جتنے بھی اونچے اونچے مقام والے آئیں گے، سارے معاشر میں میرے نبی کے لوائے حمد کے نیچے ہوں گے، وہ رحمت کے جھنڈے کے سائے کے تلے ہوں گے. تو اماں جی کو خوشی و مسرت کیوں نہ محسوس، دائمی مسرت ہے جی. اس دنیا میں بھی جس نے بھی عزت پائی ہے حضور کے صدقے پائی ہے، جس نے بھی مقام پایا ہے نبی کے صدقے مقام پایا ہے، جو بھی اونچے مقام پر گیا ہے نبی کے صدقے ہی گیا ہے. اماں جی فرماتی ہیں چھٹی رات میں ان سے تھکان اور مشقت اور تکلیف جاتی رہی. ساتویں رات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے خواب میں دیکھا. انہوں نے اچھے ناموں اور نشانیوں اور کنیت والے صاحب جلالت نبی کی بشارت دی. ہاں کیوں نہ آتے، میرے نبی کے دادا جان ہے جی، میرے نبی. اچھا میں آپ کو آج اپنا ایک، میرا بیٹا ابھی آنے والا ہے انشاءاللہ. جب میرا بیٹا پیدا ہونے لگا نا تو ایسے ہی میرے ذہن میں چلتا رہا کہ کاش ابا جی زندہ ہوتے تو ابا جی میرے بیٹے کا نام رکھتے، ہے نی. تو میرے ذہن میں یہ 5-6-7 دن چلتی رہی بات کہ یار کاش کہ میرے ابا جی زندہ ہوتے، میرے بیٹے کا نام رکھتے. خواب میں ابا جی تشریف لے آئے اور آپ نے پھر میرے بیٹے کا نام رکھا تھا. آپ نے فرمایا تھا اس کا نام یہ رکھنا ہے. یار قربان جائیں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ جد الانبیاء ہیں، میرے نبی کے دادا جان ہیں. اماں جی فرماتی ہیں ابراہیم علیہ السلام خود تشریف لائے. آپ نے القابات، اچھے ناموں اور نشانیوں اور کنیت والے صاحب جلالت نبی کی بشارت دی. 8ویں رات کہتے فرشتوں نے ان کے گرد طواف کیا. 8ویں رات ہوئی تو فرشتے طواف کرنے لگے. وضع حمل کا زمانہ بہت قریب آ گیا. 9ویں رات نور و ضیاء کا ظہور ہوا، ہر طرف پھیل گیا. اماں جی کہتی ہیں جب 9ویں رات ہوئی نا تو ہر طرف نور ہی نور، نور ہی نور، روشنی روشنی. وہ کیوں نہ ہو، قد جاءکم من اللہ نور. قرآن کہتا ہے ہم نے نور کو بھیج دیا ہے. اور اماں آمنہ بھی فرما رہی ہیں وہ نور ہی نور تشریف لا رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں 10ویں رات نبی مختار کی ولادت کی خوشی مختلف لمحوں میں اور راگوں سے پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا. 11ویں رات فرشتوں نے اپنے خالق کائنات کی حمد و ثنا کا غلغلہ شروع کر دیا. 12ویں رات میں سیدنا آمنہ نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے
اے آمینہ تمہیں مبارک ہو اور اس فرزند مولود کی خوشخبری ہو جسے آج کی رات تم تولد کرو گی، جب تم سے وہ آفتاب ظاہر ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ بھائی دنیا کے اندر کبھی نام نانا رکھتا ہے، کبھی نام دادا رکھتا ہے، کبھی پیر صاحب رکھتے ہیں، کبھی علامہ صاحب رکھتے ہیں، کبھی ابا جی رکھتے ہیں، کبھی اماں رکھتی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے سونے کملی والے کا نام رب سونے نے خود رکھا ہے۔ سونے محبوب تیرا نام محمد ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کمال یہ ہے، جتنے بھی نام ہیں ان کو اگر تکسیر کے وزن پہ رکھا جائے، کم کرتے چلے جائیں، معنی بدلتے چلے جائیں گے، معنی الٹے ہوتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر جمیل، جیم میم یہ لام، جمیل، جیم کو کاٹ دو تو کیا بن جائے گا؟ محل، ہاں جی۔ جمیل مانے خوبصورت، حسین، سونا، اور میل گندگی، نجاست، ہاں جی، معنی بدل گیا۔ اگر میم کو نکال دے یل بن گیا، وہ معنی نہیں، ہاں جی۔ یعنی جو بھی نام، کسی بھی نام کو لیں، لیکن اگر آپ نام لیں میرے سونے نبی کا، آہا، یہ نام کون سا نام ہے؟ محمد کے معنی کے الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی تعریف در تعریف کی جائے، وہ ذات جس کی تعریف در تعریف کی جائے، جو شان و عظمتوں کی مالک ہے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اگر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میم کو نکال دیا جائے، کیا بن گیا؟ حمد، تعریف، ثنا، عظمت، بلندی۔ محمد وہ ذات جس کی تعریف در تعریف کی جائے، ورفعنا لک ذکرک، جس کی ہر لمحہ ہر سیکنڈ عظمت اور شان بڑھتی چلی جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیار، عشق، میرے نبی کا چاہنے والا ہر لمحہ بڑھ ہی رہا ہے، ہر لمحہ آگے ہی چلتا جا رہا ہے، نیچے پستی کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ حمد، ثنا، تعریف، بلندیاں، عظمتیں۔ اچھا جی، ہا کو بھی نکال دو، مد ہے، مد مانے کھینچنا، مد مانے کھینچنے والا۔ کیا کھینچنے والا؟ جہنم سے کھینچ کر جنت میں لے جانے والا۔ یعنی میرے نبی کے نام کا پہلا حرف اگر ہٹا دیا جائے پھر بھی نام بمانی ہے، میرے نبی کا نام کا دوسرا حرف مٹا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، پھر بھی معنی عظمت اور شان والا ہے، جہنم سے جنت۔ اور آخری حرف ہے جی دال، اور دال کہتے ہیں دلیل کو۔ اس روئے زمین پر اگر اللہ کی کوئی دلیل ہے تو وہ تیرے میرے سونے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی نے ایک ہی بات بتائی، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کا سبق ایک ہی رہا، لا الہ الا اللہ۔ کہو سارے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ معبود برحق ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اگر سارے نبیوں سے پوچھا جائے کہ جناب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے،
وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، تو حضور کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک نبی کا تذکرہ ملتا ہے قرآن پاک کے اندر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں ملتا ہے۔ قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرنے والے، کلام کی چاشنی، کلام وہ رب کا کلام ہے نا یار، اللہ کی کلام سے خوبصورت اور چاشنی کس کی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے جب کلام کیا نا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ اپنا دیدار نہیں کروا دیتا؟ فرمایا قال لن ترانی، پیارے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ کائنات میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، فرمایا قال لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ ایسا کرتے ہیں دیدار سے پہلے، میرے دیدار سے پہلے میری صفاتی تجلی تو دیکھ لے یار۔ وہ پہاڑ ہے طور کا، اس پر میں اپنی صفاتی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ صفاتی تجلی دیکھ کر وہ اپنے مقام پر قائم رہا، تو ہوش میں رہا، تو دیدار بھی کر لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے جیسے ہی نور کی تجلی اس کوہ طور پر ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ معلوم پڑتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے جس نے اس ذات کو دیکھا ہو۔ تو پھر بابا میرے نبی کے نام کا آخری حرف بتا رہا ہے، ایک ذات ایسی ہے جو رب کے ایک ہونے پر دلیل ہے اس روئے زمین پر، وہ تیرے میرے سونی جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ وہ ایک ذات ہے جی، ایک ایسا سونا ہے جس نے رب کو اس دنیا میں دیکھا ہے، اس دنیا میں جس نے اس ظاہری آنکھ سے دیکھا ہے اللہ کو۔ سارے نبیوں سے پوچھا جائے، آپ کہتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ احد ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ سارے نبیوں کا اشارہ میرے نبی کی طرف ہوگا۔ میرے نبی کو کہا رب سونے نے جب دیدار کروایا، فرمایا جا پیارے محبوب دنیا میں جا کے اعلان کر دے قل هو اللہ احد۔ محبوب فرما وہ اللہ، وہ ایک اللہ ہے۔ سبحان اللہ، تیرے نبی میرے نبی کے نام کی یہ برکت ہے۔ ہر ایک نام کے اندر عیب ہے، لیکن میرے نبی کے ہر نام کے ہر حرف میں برکتیں چھپی ہوئی ہیں، شانیں اور عظمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میرے نبی کا نام محمد ہو تب بھی شانوں والا ہے، احمد ہو پھر بھی شانوں والا ہے۔ اب جناب اماں جی فرماتی ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نور جب طلوع ہوا، جب ظہور ہوا کملی والے کا، تو اماں جی فرماتی ہیں کہ نور مبارک کے طلوع فرمایا تو زبان حال سے کوئی پکارا، جیسے ہی کملی والے جلوہ گر ہوئے تو پھر آواز آئی، اے ابو قبیس یہ ذات صاحب مسرت و فراست ہے، اے کوہ ہیرا یہ ولادت خیر الورا ہے، اے کوہ عرفات یہ ولادت ہلاکتوں سے نجات دینے والے کی ہے، اے مسجد حنیف
آج تیرے پہلو میں عظیم برکت، عظیم المرتبت مہمان کا جلوہ رونما ہوا ہے۔ اے منا کے رہنے والو، بلا شبہ آج تمہیں خوشی اور برکت حاصل ہوئی۔ اے کوہ صفا و مروہ، یہ نبی مصطفیٰ ہیں۔ اے قبہ زمزم، یہ عظیم الشان نبی ہیں۔ اے آسمانوں، صاحب آیات و معجزات پر فخر کرو۔ اے زمین و اولین و آخرین کے سردار پر فخر